الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں مانگنے کا فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگیں۔ نمبر 1 ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم آپ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ بات بہت توجہ سے سمجھیں۔ صراط مستقیم کے لیے ہمیں 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں بولیے۔ میں بیان نہیں کرتا، میں سبق پڑھاتا ہوں۔ بات سمجھتے ہیں؟ میں بیان نہیں کرتا، میں سبق۔ تو آپ بیان سننے کی نیت ختم کر دیں اور سبق پڑھنے کی نیت بنا لیں۔ بیان سننے کی نیت نہ کریں بلکہ نیت سبق کی کریں۔ ہمارا سبق ہوتا ہے لیکن بیان سے اچھا ہوتا ہے۔ ضرورت ہو تو بندہ گرجتا بھی ہے، برستا بھی ہے، جوش بھی دکھاتا ہے، ضرورت تو ہو نا۔ آپ سبق سمجھیں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں صراط مستقیم پر بات کرنے کے لیے 3 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ کتنے گھنٹے چاہیے؟ 1 گھنٹہ صراط مستقیم کا معنی، دوسرا گھنٹہ صراط مستقیم کی علامات، اور تیسرا صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ 3 گھنٹے ہوں یا 3 دن میں بیان ہو تو پھر صراط مستقیم کا تھوڑا مطلب سمجھ آتا ہے۔ آج کی مجلس میں مختصر سا سمجھیں کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔
نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ کتنے لفظ؟ یہ شروع میں آپ سبق یاد کر لیں گے نا تو آگے آپ کو بہت آسانی رہے گی، کیونکہ پھر ہم نے مسلسل چلنا ہے، اور شروع کا سبق یاد نہ ہو تو پھر مسلسل چلنے سے آپ ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ میں تو بنگلہ دیش میں رک رک کے بیان کرتا ہوں کہ کراچی اور لکھنؤ کے اردو والا اس کا کان ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا، تو بنگلہ دیش والے کیا ساتھ دیں گے؟ ہماری زبان کے ساتھ تو لکھنؤ اور اردو کی زبان کان جواب دے جاتے ہیں، بس اردو کو پکڑنا بڑا مشکل ہے۔ ہم تو تسلسل کے ساتھ دلائل نہیں دیتے، دلائل کی بارش برساتے ہیں۔ بات سمجھ لیں، صرف دلائل نہیں دیتے، دلائل کی بارش برساتے ہیں، بارش۔ ہم دیوبندی والے ہیں، دیوبند کا کام ہے دلائل۔ یا تو بندہ دلائل چھوڑ دے یا دیوبند کی نسبت ہی ختم کر دے۔ دیوبند تو قاسم نلوتوی ہے، دیوبند تو شیخ الہند ہے، دیوبند تو اشرف علی تھانوی ہے، دیوبند حسین احمد بدری ہے، دیوبند علامہ انور شاہ کشمیری ہے، دیوبند اس سے پہلے مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، دیوبند اس سے پہلے آپ دیکھیں جو ہمارے اکابر تھے یہ دیوبند والے تھے۔ دیوبند ہو اور دلائل نہ ہو، یہ کیسا دیوبند ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ 3 لفظ سمجھے۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ اس کے لیے عربی زبان میں 3 لفظ ہیں۔ حد سے گزر جانا اس کو افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جانا اس کو تفریط کہتے ہیں، حد پہ رہنا اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ حد سے گزر جانا، بولیے نا، سبق ہے نا، سبق میں تو یاد کرتے ہیں۔ سبق جو اچھے طالب علم ہیں سبق یاد کرتے ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں وقت گزارتے ہیں، وہ یاد نہیں کرتے۔ میرے تو بیان کے دوران لوگ لکھتے ہیں، میں تو لکھنے کی عادت بنایا کرتا ہوں کہ سبق میں لکھو، جب بیان یہ سبق ختم ہو جائے گا پھر آپ نے کہنا ہم اس کو لکھ لیتے تو اچھا تھا۔ لکھا کرو اشارے۔ حد سے گزر جائیں تو افراط، حد سے اتر جائیں تو، حد پہ رہیں تو اعتدال۔ اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ حد سے گزر جائے تو الحاد کہتے ہیں، حد سے اتر جائے تو بدعات کہتے ہیں، حد پہ رہے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ پھر سنو۔ آپ تو کس طرح کے بیان سنتے نہیں ہیں نا، اس لیے پھر مجھے سمجھانا پڑتا ہے۔ توجہ رکھیں، اردو زبان میں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ حد سے گزر جائیں تو عربی میں افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جائیں تو عربی میں تفریط کہتے ہیں، حد پہ رہیں تو عربی میں اعتدال کہتے ہیں، حد سے گزر جائیں تو شریعت میں الحاد کہتے ہیں، حد سے اتر جائیں تو شریعت میں بدعات کہتے ہیں، حد پہ رہیں تو شریعت میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اسی اہل سنت والجماعت کا نام ہے صراط مستقیم والے۔ دیوبند والے صراط مستقیم والے ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہم نہ حد سے گزرتے ہیں نہ ہم حد سے اترتے ہیں، ہم حد پہ رہتے ہیں، نہ ہم افراط والے ہیں نہ تفریط والے ہیں، ہم اعتدال والے ہیں نہ الحاد والے ہیں نہ بدعات والے ہیں، ہم سنت والجماعت والے ہیں، ہم سنت والجماعت والے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اور صراط مستقیم۔ ہم السنت والجماعت والے ہیں۔ لفظ سمجھنا، یہ آپ کے بنگلہ دیش میں بھی ہے لیکن آپ کبھی توجہ نہیں کرتے۔ ہم دیوبند والے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت،
اہل سنت، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں اہل سنت و جماعت. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت. اور اہل بدعت اہل سنت و جماعت. آپ کل دیکھنا جو باتیں میں کہہ رہا ہوں لکھی ہوئی دیکھنا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، وہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. ایک شخص نے مجھ سے دلیل مانگی اور پوچھا اہل سنت والجماعت اور اہل سنت و جماعت ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں ایک ہے لا الہ الہ، ایک ہے الا اللہ، اللہ کے بعد اللہ. یہ الہ اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ الہ اور اللہ میں، الہ اور اللہ میں فرق آئے گا تو والجماعت اور وجماعت میں فرق آئے گا. دیکھیں نا، الہ اس پر الف لام نہیں ہے، وجماعت الف لام نہیں ہے، اللہ الف لام، الجماعت الف لام ہے. تو جب سمجھ آئے الہ اللہ میں کیا فرق ہے تو پھر سمجھ آئے وجماعت اور والجماعت میں کیا فرق ہے. لا الہ الا اللہ، جب الہ پر الف لام نہیں ہے تو اس سے مراد خاص خدا کی ذات نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا نہیں تھے، مشرک ان کو خدا کہتے تھے، عام خدا عام. تو اللہ اس سے مراد وہ خدا ہے جو خاص ذات ہے جس کو ہم معبود برحق مانتے ہیں. تو ایک ہے الہ، ایک ہے اللہ. اللہ وہ خاص ذات ہے جسے ہم خدا مانتے ہیں، اور الہ وہ ہیں جو وہ خاص ذات نہیں ہیں. کئی ایک ہیں جن کو مشرک خدا مانتے تھے. تو پتہ چلا کہ جب الف لام نہ ہو تو مراد عام ہے، الف لام ہو تو مراد خاص ہے، الف لام نہ ہو تو مراد عام ہے، الف لام ہو تو پھر خاص ہے. الہ پر الف لام نہیں ہے، اس کا معنی ہے کوئی بھی خدا. اور جب الف لام آ گیا اللہ تو اس کا معنی ہے خاص خدا جو ارض و سما کا مالک ہے، رب العرش والسماء ہے، اس سے مراد خاص ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کہیں گے وجماعت تو اس سے مراد خاص جماعت نہیں ہے، کوئی بھی لوگ ہیں. جب والجماعت کہیں گے تو اس سے مراد خاص جماعت ہے. ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. السنہ اس پر الف لام ہے، اس سے مراد ہر طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ خاص طریقہ ہے. جب والجماعت کہتے ہیں اس سے مراد عام جماعت نہیں ہے بلکہ خاص جماعت ہے. السنہ پر الف لام ہے، اس سے مراد سنت مصطفیٰ ہے. والجماعت پر الف لام ہے، اس سے مراد جماعت مصطفیٰ ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا معنی ہم سنت مصطفیٰ کی لیتے ہیں لیکن جماعت مصطفیٰ سے لیتے ہیں. سنت مصطفیٰ کی لیتے ہیں لیکن جماعت مصطفیٰ سے لیتے ہیں. اور انہوں نے مصطفیٰ کی سنت نہیں لینی ہوتی، لینی کسی اور جماعت سے ہوتی ہے، اور کہنا سنت ہوتا ہے وہ جو کہ بدعت ہوتی ہے، اس لیے وجماعت کہہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں سنت ہوتی ہے، ہم والجماعت کہتے ہیں. جماعت صحابہ جو عمل دے گی وہ بدعت نہیں ہے، وہ یقین سنت. تھوڑا سا فرق سمجھ آ گیا؟ اہل سنت و جماعت اور اہل سنت والجماعت میں کیا فرق ہے؟ جب یہ ذہن میں رکھیں گے نا، اب کبھی بیانات سنیں گے تو پھر آپ ذرا غور کرنا کہ اہل سنت والجماعت کون کہتا ہے، اہل سنت و جماعت کون کہتا ہے. تو میں سمجھا ہی رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی توجہ، نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلے تو انعامات. میں ابھی مختصر وقت میں صراط مستقیم کا معنی سمجھانے لگا ہوں، بات توجہ سے سمجھنا.
میں نے کہا ایک ہے حد سے گزر جانا، ایک ہے حد سے اتر جانا، ایک ہے حد پہ رہنا۔ حد سے گزر جانا اس کو افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جانا اس کو تفریط کہتے ہیں، حد پہ رہنا اس کو اعتدال کہتے ہیں، حد سے گزر جانا اس کو الحاد کہتے ہیں، حد سے اتر جانا اس کو بدعت کہتے ہیں، حد پہ رہنا اس کو صراط مستقیم اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ میں اب تمہیں بات سمجھانے لگا ہوں۔ آپ دنیا میں دیکھو گے تو آپ کئی قسم کے لوگ دیکھو گے۔ بعض بندے وہ ملیں گے کہ جن کا نظریہ یہ ہوگا کہ خدا کی ذات بھی ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ بعض وہ ملیں گے جو کہیں گے مصطفیٰ بھی ہر جگہ پر ہے۔ کچھ ملیں گے جو خدا کو بھی حاضر اور ناظر نہیں مان رہے، کچھ ملیں گے جو مصطفیٰ کو بھی حاضر اور ناظر مان رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات ہر جگہ نہیں، جنہوں نے کمی کر دی ہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں مصطفیٰ بھی ہر جگہ پہ ہے، ان نے اضافہ کر دیا ہے۔ الحاد کا معنی حد سے گزر کے کمی کر دینا ہے، بدعت کا معنی اضافہ کر کے حد سے اتر جانا ہے، اور صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کا معنی حد پہ رہنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو کسی نے عقیدہ خدا پہ بات کی ہے تو آگے نکل گیا کہ جی میں خدا کو ہر جگہ پہ نہیں مانتا، کوئی نیچے اترا اس نے کہا تم خدا کی بات مانتے ہو، میں تو مصطفیٰ کو بھی ہر جگہ پہ مانتا ہوں۔ جو بند والوں نے کہا نہیں نہیں، خدا تو ہر جگہ پہ، مصطفیٰ مدینہ میں، خدا ہر جگہ پہ، مصطفیٰ مدینہ میں۔ میں علمی ابحاث بنی پڑھ رہا کہ کسی نے کہا خدا کی ذات ہر جگہ پہ ذاتن ہے، کسی نے کہا خدا ہر جگہ پہ علماً اور صفتن ہے، لیکن خدا کو ہر جگہ پہ مانا، ذاتن مانا یا صفتن مانا، ہم ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ توجہ، تو ایک ہے الہاد والا اور ایک ہے، بولیے، ایک ہے الہاد والا اور ایک ہے بدعت والا۔ بھئی ہم کہتے ہیں کہ خدا کی ذات ہر جگہ پہ، ہمارے پاس تو دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں۔ اللہ کتنے قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اب علماً بھی کہو، صفتاً بھی کہو، تو اللہ کی ذات قریب ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ تم نہیں جانتے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو۔ قرآن کہہ رہا ہے خدا ہر کسی کے ساتھ ہے۔ ہم نے کہا مدینہ منورہ میں پیغمبر ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ بھئی تمہارے دلائل کیا ہیں؟ ہم نے کہا قرآن کریم کو دیکھ لیں، قرآن کریم کی کتنی آیات پڑھی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہ پہلے مسجد حرام میں تھے، وہاں سے چلے تو مسجد اقصی میں گئے، مسجد اقصی سے چلے عرش معلی تک گئے ہیں۔ میں بات سمجھانے لگا، ہم نے پیغمبر کی ذات کو دیکھا، نبی قبر دیکھے، نبی کی ذات کو دیکھے، کبھی غار حرا میں ہیں، کبھی غار ثور میں ہیں، نبی کو دیکھے تو کبھی وہ کعبہ میں ہیں، کبھی مسجد نبی میں ہیں۔ پیغمبر کی ذات کو دیکھے، کبھی مکہ مکرمہ میں ہیں، کبھی عرش معلی میں ہیں۔ پیغمبر کی ذات کو دیکھے، کبھی وہ طائف میں ہیں، کبھی بدر و احد میں ہیں۔ تو پیغمبر تو ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے، جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے، جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے، اور جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا، بولیے، ہر جگہ پہ ہوتا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں؟ بولیے، بھئی خرید لیں، مسجد خریدیں، پیسے جگہ خریدیں۔ میں سمجھا رہا ہوں، ہم جہاں بیٹھے ہیں اللہ کا گھر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
یا گھر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. کیوں؟ بھائی گھر تو وہاں ہوگا جہاں گھر والا ہے. گھر تو وہاں ہوگا جہاں، چونکہ اللہ ہر جگہ پہ، اس کا گھر بھی ہر جگہ پہ. نبی مدینہ میں تو ان کا گھر بھی مدینہ میں. کتنی آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات ہے؟ کہ بات توجہ سے سمجھیں. اس لیے ہم نے کہا، لیکن ادھر بدعت والے توجہ سے انہوں نے کہا نہیں تم خدا کی بات کرتے ہو، ہم تو مصطفیٰ کو بھی ہر جگہ پہ مانتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے تو دلیل دی ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، کوئی تم بھی دلیل دو. ہر جگہ پہ ہیں. ان کی دلیل آ گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت خدا ہے. رحمت خدا ہر جگہ پہ ہے، تو مصطفیٰ ان کی دلیل ہے نا، ان کی دلیل ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہے، رحمت خدا ہر جگہ پہ. تو محمد مصطفیٰ ہر جگہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا اگر یوں قرآن سے حضور کا ہر جگہ پہ ثابت ہونا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں سورج آسمان پر ہے یا ہر جگہ پہ؟ بولیے سورج آسمان پر ہے یا ہر جگہ پہ؟ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے ہر جگہ پہ. اسی طرح کی دلیل قرآن کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء. خدا نے سورج کو روشنی بنایا. سورج روشنی ہے جب سورج نکلا ہو. سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ. تو سورج ہر جگہ پہ، سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ. ہم نے کہا جواب دو. اب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہم نے کہا جو مطلب ہے بتائیں. کہ اس کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ مدینہ میں ہیں، ان کی رحمت ہر جگہ پہ ہے. سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پہ ہے. مصطفیٰ مدینہ میں ہیں اور ان کی رحمت ہر جگہ پر ہے. من وجهك المنیر لقد نور القمر. ان کے وجود اطہر سے تو شمس و قمر کو روشنی ملی ہے. تو سورج وہاں رہ کے پوری کائنات زمین کو روشن کرتا ہے. تو میرے محمد مصطفیٰ کی رحمت مدینہ میں رہ کر پوری کائنات میں کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو حضور کہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہے؟ بولیے کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں. آگے چلیے. رسول یہ میں سمجھانے لگا ہوں نا اہل سنت والجماعت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے. دوسرا عقیدہ سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں ہیں. ایک بندہ اعلان کرتا ہے حضور کی قبر پہ جاؤ، وہاں جا کر صلاۃ پڑھو. وہ نہیں سنتے. دوسرا کہتا ہے نہیں یہاں سے پڑھو، تب بھی سنتے ہیں. تو ایک الہاد پہ ایک حد سے گزرا، کہا وہاں بھی نہیں سنتے. ایک حد سے اترا، کہتا ہے یہاں سے بھی سنتے ہیں. تو جو یہ کہے وہاں سے بھی نہیں سنتے الہاد والا ہے، جو کہے یہاں سے بھی سنتے ہیں بدعات والا ہے. اور جو یہ کہے وہاں پڑھے تو سن لیتے ہیں، وہاں پڑھے تو سنا دیا جاتا ہے، یہاں پڑھے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے. نہیں سمجھے؟ وہاں جا کے بھی پڑھے تو نہیں سنتے الہاد، یہاں سے بھی پڑھے تو سنتے ہیں بدعات. وہاں پڑھے تو خدا سنا دیتے ہیں، یہاں پڑھے تو پہنچا دیتے ہیں اہل سنت والجماعت.
اہل سنت والجماعت، ہم الہاد والے بھی نہیں ہیں، ہم بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ بولیے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ آپ کو دنیا میں کئی لوگ دیکھیں، میں بھی دلائل نہیں دے رہا، میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ وقت زیادہ چاہیے، تھوڑے وقت میں تو بات پوری نہیں ہوتی، میں اشارے دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ 1 گھنٹہ چاہیے۔ آپ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے 1 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں کیا کرے گا یہ؟ اب جب میں شروع ہو گیا ہوں، اب آپ نے کہہ رہا نہیں گھنٹہ بھی تھوڑا ہے، آگے چلیے۔ اہدنا الصراط توجہ، اہدنا الصراط المستقیم، میں نے کہا آگے چلیں۔ حد سے گزر جانا الہاد ہے، حد سے اتر جانا بدعات ہے، اور حد پہ لانا صراط مستقیم اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ کو 2 قسم کے لوگ ملیں گے، توجہ، 2 قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک بندہ وہ ملے گا جو 2 ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرتا، 1 ہاتھ سے کرتا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ملے گا جو 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتا ہے اور پاؤں میں گر کے سجدے بھی کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی نہیں کرتا، یہ حد سے گزر گیا ہے۔ اور ایک وہ ملے گا جو 2 ہاتھ کا مصافحہ کر کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، یہ حد سے نیچے اتر گیا ہے۔ جو 2 ہاتھ کا مصافحہ چھوڑ دے اور 1 ہاتھ کو سنت کہے، 2 ہاتھ کو خلاف سنت کہے، پوری بات سمجھے۔ بس اگر لوگ مجھے تصویریں بھیجتے ہیں اور جی فلاں نے 1 ہاتھ سے مصافحہ کیا، فلاں نے کیا، میں نے اس فلاں سے پوچھو 2 ہاتھ کا مصافحہ خلاف سنت ہے، پھر مجھے تصویر بھیجنا، میں بھی یہاں سے جاؤں گا۔ بس اگر لوگ جاتے ہوں گے، ہاتھ لگائیں گے، 1 ہاتھ سے سلام کرتے جائیں گے، میری تصویر کھینچو، ابھی 2 ہاتھ کا مصافحہ کہہ رہا تھا، ابھی تو 1 ہاتھ سے کیا ہے، میں تو گزر رہا ہوں، لوگ ہاتھ کو مصافحہ کرتے جا رہے ہیں، میرا قصور تو نہیں ہے، میرا مصافحہ جب میں جو ملتا ہوں یہ میرا مصافحہ ہے۔ فرق دونوں میں سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ میں کہہ رہا ہوں 2 ہاتھ کا مصافحہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی 1 ہاتھ سے مصافحہ کرے، 2 ہاتھ کے مصافحے کو سنت نہیں کہہ رہا۔ مجھے ایسے بندے بھیجاؤ کہ یہ دیکھو یہ عالم ہے، عالم ربانی ہے، اور یہ کہتے ہیں 2 ہاتھ کا مصافحہ سنت نہیں۔ اب توجہ سے بات سمجھو، ایک آدمی انکار کرتا ہے تو 2 ہاتھ کے مصافحے کا، ایک آدمی اقرار کرتا ہے تو 2 ہاتھ کے مصافحے کے بعد وہ پاؤں میں گر کے سجدے کر رہا ہے۔ جو 2 ہاتھ کے مصافحے کا انکار کر دے یہ الہاد والا ہے، جو 2 ہاتھ کے مصافحے کا اقرار کر کے پاؤں میں گر کے سجدے کرے یہ بدعات والا ہے، اور جو 2 ہاتھ کا مصافحہ تو مان لے پاؤں میں گر کے سجدے نہ مانے یہ صراط مستقیم اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم مصافحہ 2 ہاتھ سے کرتے ہیں لیکن پاؤں میں گر کے سجدے نہیں کرتے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، میں لمبے دلائل نہیں دے رہا، میں بڑی مختصر سی بات کہتا ہوں، بھئی ہم 2 ہاتھ سے مصافحہ کیوں کرتے ہیں؟ دلیل ذہن نشین کرنا۔ یہ دنیا میں ضابطہ ہے کہ جب انسان خدا نہ کرے گناہ کرے، گناہ جسم کا ایک عضو کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم میں ایک عضو نہیں پورا بدن جائے گا۔ اس ایک عضو کے گناہ کی وجہ سے گانا تو کان سنتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کان کو کاٹ کے خدا جہنم میں بھیج دے اور باقی کن کٹا جنت میں بھیج دے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ بد نظری آنکھ نے کی ہے، آنکھ کو نکال کے جہنم میں بھیج دے اور باقی پورے جسم کو جنت میں بھیج دے، ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اگر دنیا میں کسی انسان نے ایک عضو سے گناہ کیا اس عضو کو کاٹ کے جہنم میں بھیجا جائے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، اگر کوئی آدمی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا ٹخنا کاٹ کے اس کو جہنم میں بھیج دے اور باقی بدن جنت میں بھیج دے۔ میں اصول سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں گناہ جسم کا ایک عضو کرتا ہے اور جہنم میں پورا جسم جلتا ہے، اور جانے کی وجہ وہ ایک عضو ہوتا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان گناہ ہاتھ سے کرتا ہے، دنیا میں جب گناہ کرتا ہے تو 1 ہاتھ سے نہیں کرتا، 2 ہاتھوں سے کرتا ہے۔ اگر انسان نے گناہ تو کیا 2 ہاتھوں سے اور مصافحہ کیا 1 ہاتھ سے، حدیث کے اندر آتا ہے
جب دو مسلمان ملتے ہیں سلام کہتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب گناہ دو ہاتھ سے کیا ہے مصافحہ ایک ہاتھ سے کیا ہے تو اس کا معنی ایک کا گناہ معاف ہو گیا اور ایک کا گناہ تو باقی رہ گیا، ایک کا گناہ معاف ہو گیا اور ایک کا گناہ باقی رہ گیا۔ تو جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا تو گناہ دونوں کے ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں مصافحہ دو ہاتھ سے ہے۔ لیکن جو کہے نہیں جی مصافحہ تو ایک ہاتھ سے ہے، اب میں دلائل کے اشارے کر رہا ہوں کہ یہ مصافحہ تو دو ہاتھ سے ہے، ہم نے کہا دلیل، تو کہتے ہیں دلیل صحیح بخاری میں ہے۔ یہ بات اہل علم بھی سمجھے عوام بھی سمجھے۔ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں کیا لکھا ہے؟ جب انسان ملتا ہے نمبر 1 معانقہ کرتا ہے، نمبر 2 وہ مصافحہ کرتا ہے۔ امام بخاری نے پہلے باب قائم کیا، باب المعانقہ۔ معانقہ کا معنی گردن سے گردن کو ملانا۔ ہم ملتے ہیں کبھی پیٹ سے پیٹ کو ملاتے ہیں، اسے مباطنہ کہتے ہیں، کبھی سینے کو سینے سے ملاتے ہیں، اسے مصادرہ کہتے ہیں، گردن کو گردن سے ملانا اسے معانقہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں تو معانقے کر کے بتاتا ہوں بھئی معانقہ یہ ہے جو گردن سے گردن ملانا، ایک ہے معانقہ گردن سے گردن ملانا، اس کے بعد ہے مصافحہ توجہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ امام بخاری نے پہلے باب قائم کیا باب المعانقہ، پھر باب قائم کیا باب المصافحہ، پھر باب قائم کیا باب الاخذ بالیدین۔ بھئی سوال یہ ہے معانقہ کا باب ہو گیا، مصافحہ کا باب ہو گیا، پھر امام بخاری کیوں باب کام کرتا ہے باب الاخذ بالیدین؟ امام بخاری بتا رہا ہے مصافحہ کرنا ہے لیکن ایک ہاتھ سے نہیں کرنا، بالیدین ید ایک کو کہتے ہیں، یدین تسنیہ کو کہتے ہیں، دو کو۔ بخاری کہتا ہے مصافحہ کرنا ہے لیکن بالاخذ بالیدین، باب الاخذ بالیدین۔ اخذ کا معنی پکڑنا ہے، ملانا نہیں ہے۔ اخذ کا معنی کیا ہے؟ پکڑنا، اور یدین کا معنی دو ہاتھ۔ مصافحہ یہ ہے باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے پکڑو، یہ ہے مصافحہ۔ پھر اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ۔ عوام تو نفس نہ سمجھ آئے، یہ تو سمجھ آئے گا نا دلیل ہے، یہ تو سمجھ آئے گا نا، توجہ ہے نا۔ کبھی مجھے علماء یہ بات فرما دیتے ہیں آپ علمی باتیں عوام میں کرتے ہیں، میں نے کہا بھی علمی نہ کریں تو پھر جاہلوں والی کریں، عوام میں علمی بات تو کریں گے۔ بات توجہ سے رکھنا، کبھی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ میرے دوستو بات پلے باندھ لو، آپ عوامی اجتماعات میں دلائل بیان کرو، عوام کو دلیل سمجھ نہ آئی پھر بھی ذہن بنے گا ہمارے عقیدے پہ دلیل موجود ہے، ہمیں نہیں ہے، ان کا ذہن بنے گا کہ دلیل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ جو طالب علم ہے وہ دلیل یاد بھی کر لے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کل ایک علماء کے اجتماع میں کہا تھا، میں نے کہا بات یاد رکھو، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، عقیدہ بدلنے والے، گمراہ ہونے والے تمہیں مدارس کے طلبہ نہیں ملیں گے، عقیدے بدلنے والے تمہیں کالج کے طلبہ ملیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میری دلیل کو سمجھنا، میں کالج کی مخالفت نہیں کر رہا، میں مدرسوں کی تائید نہیں کر رہا، میں علمی اور بنیادی بات سمجھانے لگا ہوں۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں بھئی ہم مدرسے میں طالب علم پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے، وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا، توجہ، اس نے حدیثیں پڑھی ہیں رفع الیدین نہ کرنے کی، اس نے دلائل پڑھے ہیں رفع الیدین نہ کرنے کے، اور کرنے کی حدیثوں کا جواب بھی پڑھا ہے، لیکن نالائق تھا نہیں لکھا، نالائق تھا نہیں سمجھا، نالائق تھا نہیں یاد کیا۔ ایک کالج کا لڑکا ہے، اس نے رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل نہیں سنے، اس نے کبھی نہیں سنے، کبھی دوسروں کے جواب نہیں سنے۔ ایک بندہ اس کو بتاتا ہے یہ دیکھو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، وہ فوراً شروع کر دے گا، اچھا تو نہیں کرتا، تیرے پاس ہے دلیل؟ کہے گا جی نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے، جواب ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، رفع الیدین شروع کر دیتا ہے۔ مدرسے کا طالب علم پکڑ لو، بھائی تو رفع الیدین نہیں کرتا، حدیث آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں رفع الیدین اس کا جواب ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ یہ کالج اور مدرسے کا لڑکا دونوں ایک طرح کھڑے ہیں،
مدرسے والے کو بھی رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث نہیں آ رہی، کالج والے کو بھی رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث نہیں آ رہی، مدرسے والے کو بھی رفع الیدین کی حدیث کا جواب نہیں آ رہا، کالج والے کو بھی رفع الیدین کی حدیث کا جواب نہیں آ رہا، لیکن کالج والا بدلتا ہے، مدرسے والا نہیں بدلتا۔ وجہ مدرسے والے نے مدرسے میں دلیل سنی تھی، لکھی نہیں تھی، دلیل سنی تھی، یاد نہیں کی، کالج والے نے سنی ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس مسئلے پر حدیث ہے ہی نہیں، مدرسے کا لڑکا کہتا ہے مجھے نہیں آتی، استاد جی کو آتی ہے، مجھے نہیں آتی استاد جی کو۔ تو آپ سبق پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو کہ کیا ہو رہا ہے؟ سبق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو جو سبق پڑھائے وہ کون ہوتا ہے؟ استاد جی ہوتا ہے۔ میں مذاق کرتا ہوں، یہ نہیں بدل میں اپنے بارے میں کہلوا رہا ہوں، جس سے سبق پڑھے وہ کون ہوتا ہے؟ اب آپ کو اگر دلیل نہ آئے، میں خدا کی ذات پہ بھروسے کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں، میں کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ایک بندہ مجھے لا کر دکھاؤ جو یہ کہے میں محمد الیاس گھمن کے بیان سنتا ہوں پھر بھی مذہب چھوڑ گیا، ایک بندہ لائے۔ ہمیں سننے والے کیوں نہیں بدلتے؟ اور کو دلیل نہ بھی آئے وہ سمجھتے ہیں ابھی ہمیں نہیں آتی، ہمارے استاذ کو آتی ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ میں اس لیے عوامی اجتماعات میں دلائل دیتا ہوں، یہ عوام دلائل نہ بھی سمجھے نہ بھی یاد کرے، ان کا ذہن بنے گا کہ ہمارے مسائل پر دلائل ہیں، ہمارے مسائل پر دلائل۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ یہ نہ کہنا جی بخاری یہ تو مدرسے میں لڑکے نہیں سمجھتے تو عوام میں باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، لڑکے بھی سمجھتے، عوام بھی سمجھتے، سب سمجھتے۔ توجہ رکھیں، امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ باب المعانقہ، کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد باب المصافحہ، اس کے بعد باب الاخذ بالیدین، اور بھائی باب المصافحہ قائم کر لیا، اب یہ باب الاخذ بالیدین کیوں ہے؟ بخاری سمجھا رہا ہے مصافحہ وہی ہے جو دو ہاتھ سے ہوگا۔ دلیل امام بخاری کہتے ہیں صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، عربی زبان میں اگر بندہ ایک ہو کہتے ہیں ہی، بندہ ایک ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بولو ہی، اور ہاتھ ایک ہو کہتے ہیں ید، اور ہاتھ دو ہو کہتے ہیں یدئی۔ تو بخاری کہتے ہیں صافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا، ہی بندہ ایک تھا، یدئی ہاتھ دو تھے، بندہ ایک تھا ہاتھ۔ وہ غیر مقلد پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ مجھے دے، ایک ہاتھ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو دو ہاتھ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، بیدئی ہی، یہ بیدئی ہما ہے، نہیں سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ بیدئی ہما، دو بندے دو ہاتھ۔ بخاری کہتے ہیں بیدئی ہی، بندہ ایک ہاتھ دو، یہ بندے بھی دو ہیں، یہ بخاری نہیں کہہ رہا، یہ ہے بندہ ایک ہے ہاتھ دو ہے، یہ ہے بخاری۔ سمجھ آئے؟ تو بخاری مصافحہ ایک ہاتھ کا یا دو ہاتھ کا؟ آپ کیوں منہ لٹکاتے ہو؟ بخاری ہماری ہے۔ آپ ہنا میڈیا سروسز پہ آج جانا، انگلش میں لکھو ہنا میڈیا، وہاں یہ بیان سننا بخاری تیرا یا میرا، سننا ذرا، میں نے ایسے دلائل کی بارش برسائی ہے، بخاری تیرا یا میرا، اور جب میں دلائل دیتا ہوں نا پھر ہم 80 کی سپیڈ پہ نہیں چلتے، 120 کی سپیڈ پر بھی ہماری گاڑی کو روکنا مشکل ہوتا ہے، ہماری رفتار دیکھنے والی ہوتی ہے۔ میں تو بنگلہ دیش رفتار دکھاتا نہیں ہوں کہ یہاں کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یہاں کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ روڈ ٹھیک نہیں، یہ روڈ ٹھیک ہو پھر ہماری سپیڈ دیکھ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو آج میں کیا بتا رہا ہوں؟ صراط مستقیم کا میں بات ختم کرتا ہوں۔ اب بتاؤ 3 گھنٹے چاہیے کہ نہیں چاہیے نا؟ یہ تو مانا یہ بھی چل رہا ہے، ابھی تو میں نے سوال شروع نہیں کیے، جواب شروع نہیں کیے، دلائل کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا، بولیے صراط مستقیم کا۔ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات۔ نمبر 3 صراط مستقیم پہ چلے تو انعامات۔ ایک بات، دوسری بات،
ایک ہے حد سے گزر جانا، ایک ہے حد سے اتر جانا، ایک ہے حد پہ رہنا۔ حد سے گزر جانا عربی میں افراط ہے، حد سے گزر جانا عربی میں تفرید ہے، حد پہ رہنا عربی میں اعتدال ہے۔ توجہ، حد سے گزر جائے تو الہاد ہے، حد سے اتر جائے تو بدعات ہے، حد پہ رہے تو اہل سنت والجماعت ہے۔ توجہ رکھنا، ہم دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں ہیں، ہم دیوبند والے بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ الہاد کمانا دین میں چوری کر کے کمی کرنا ہے، بدعات کمانا دین میں اضافہ کرنا ہے۔ آج کے دور میں دنیا میں دو قسم کے لوگ ملیں گے۔ نمبر ایک، جو دین میں چوریاں کر کے کمی کر رہے ہیں، کبھی ختم نبوت کا انکار ہے، کبھی دیکھو حیات النبی کا انکار ہے، کبھی دیکھو عصمت انبیاء کا انکار ہے، کبھی دیکھو حجیت حدیث کا انکار ہے، کبھی دیکھو حفاظت صحابہ کا انکار ہے، کبھی دیکھو توسل بالنبی کا انکار ہے، کبھی دیکھو تصوف کا انکار ہے۔ بعض الہاد کے نام پہ چوریاں کر رہے ہیں اور بعض بدعات کے نام پہ دین میں اضافے کر رہے ہیں۔ کبھی جنازے کے بعد دعا لازمی، بدعات کا اضافہ ہے، کبھی ان کے ہاں کل لازمی، یہ بدعات کا اضافہ ہے۔ بعض بدعات کر رہے ہیں۔ دیوبند والوں کو سمجھو، دیوبند والے اتحاد والے بھی نہیں ہے، دیوبند والے بدعات والے بھی نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کا ایک مبارک محل دیا ہے، حضور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آج دو قسم کے لوگ آئیں گے، بعض لوگ اس محل دین کا قیمتی چیز چوری کر کے نکالیں گے، اور بعض لوگ دین کے محل میں باہر کے گند بدعات کو ڈالیں گے۔ ہم دیوبند والے دین کے چوکیدار ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار دو کام کرتا ہے، نمبر ایک محل کی قیمتی چیز کو چوری ہو کر جانے دیتا نہیں ہے، نمبر دو باہر کے گند کو آنے دیتا نہیں ہے۔ ہمارے قابل دیوبند رشید احمد گنگوہی، ہمارے قابل دیوبند مولانا قاسم ننوتوی، ہمارے قابل دیوبند شیخ الہند محمود الحسن، ہمارے قابل دیوبند حکیم الامت اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، علامہ نور شاہ کشمیری، ان دیوبند والوں نے یہ دو کام کیے ہیں۔ الہاد کے نام پہ اگر چوری کی ہے تو پہرا دیا ہے، بدعات کے نام پہ گند آیا ہے تو پہرا دیا ہے۔ ہم ان کی اولاد بھی انشاءاللہ ہم یہ چوری کرتے، ہم یہ الہاد اور بدعات کے خلاف پہرا دیتے رہیں گے۔ اگر الہاد کے نام پہ کوئی چوری کرنے کی کوشش کرے گا ہم پہرا دیں گے، اگر بدعات کے نام پہ گند ڈالے گا ہم پہرا دیں گے۔ جس طرح ہمارے اکابر نے ہمیں دین محفوظ دیا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا، ہم آئندہ نسلوں تک اس دین کو محفوظ پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ صراط مستقیم کا کیا ہے؟ اور وہ بھی آدھا سال ظاہر اس پر عقائد کے لئے ایک عقیدہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو پھر سمجھ آئے نا۔ ہم مانگتے ہیں صراط مستقیم، بھئی ہے صراط مستقیم کیا؟ آخر اللہ نے پہلی صورت میں حکم دیا ہے اور ہر نماز میں حکم دیا ہے، تو آخر کتنی قیمتی چیز حکم دیا کہ مانگو مجھ سے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور ہماری نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے لے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔